پارہ نمبر 2 اور رکو نمبر 13 آیت نمبر 231۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، بیویوں کو، فبلغنا، بس پوری ہو جائے ان کی عدت، فلا تعضلوہن، نہ تم روکو ان عورتوں کو، ان ینکحن ازواجہن، اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب راضی ہوں وہ دونوں آپس میں دستور کے مطابق، ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت مبارکہ میں زمانہ جاہلیت کا ایک بہت بڑا اور بہت برا طریقہ، رواج، رسم، اس کا قلع کما کیا گیا ہے۔ رسم و رواج کیا تھا؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو کے اس کو 1 طلاق رجعی دے چکا ہوتا یا 2 طلاق رجعی دے چکا ہوتا، عورت کی عدت پوری ہو جاتی، عدت پوری ہونے کے بعد پھر مرد کو پشیمانی ہوتی، عورت کو پشیمانی ہوتی، ظاہر ہے طلاق غصے میں دے تو دی جاتی ہے لیکن اس کو بھگتنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو سہنا بڑا عذاب ہوتا ہے۔ بعد میں جب دلوں کے اندر بات آئی کہ اوہو یہ تو بڑی غلطی ہوئی ہے، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے یا ہمارے لیے تو رہنا مشکل ہے، میاں بیوی پھر راضی ہو گئے، چلو ابھی تو 1 ہی ہوئی ہے نا یا 2 ہوئی ہے نا، ابھی ہمیں واپسی جانے کا اختیار تو ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر 1 طلاق رجعی ہو یا 2 طلاق رجعی ہو، عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے رجوع ہو جاتے ہیں، اگر عدت ختم ہو گئی ہے پھر تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے، نیا نکاح ہوگا، البتہ حلالے سے عورت بچ جائے گی، 3 طلاق سے کم جب ہے، جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں بس پھر حلالہ وہ ضروری ہے یا دوسرا نکاح، وہ ایک پوری جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی تھی۔ یہاں پہ حکم ہے 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد۔ اب زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا اگر مرد دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، بیوی نے مرد کو کسی طریقے سے راضی کر لیا نکاح کرنے پہ، اب رشتہ دار درمیان میں کود پڑتے تھے، کسی لڑکی کا بھائی کود پڑا، کسی کا کوئی رشتہ دار کود پڑا، نہیں جی اب تو دوبارہ نکاح کے لیے نہیں جائے گی، ہم تجھے وہاں نہیں جانے دیں گے، انہوں نے پہلے ہماری ناک کاٹ دی ہے، پہلے طلاق دے کے معاشرے میں ہماری بے عزتی کی ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام غالباً حضرت عبداللہ ہے، معقل بن یسار، غالباً یہی نام ہے، ان کی بیوی کو طلاق ہو گئی، خاوند نے 1 طلاق رجعی دے دی، عدت گزر گئی، عدت کے گزرنے کے بعد خاوند کے دل میں خیال آیا کہ چلو کچھ بھی ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں دوبارہ رجوع کر لیتا ہوں۔ اب رجوع کا طریقہ تو یہاں پہ تجدید نکاح تھا، نکاح کا پیغام بھیجا، بیوی بھی تیار ہو گئی، چلے جی آپ کو عقل تو آئی ہے، میں نکاح دوبارہ کر لیتی ہوں۔ بھائی درمیان میں کود پڑا، بھائی نے کہا اپنی بہن کو اب میں تجھے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دوں گا کیونکہ اس نے پہلے تجھے طلاق دے کے ہماری بے عزتی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت مبارکہ اتاری، بھئی وہ جو غصے میں ہو گیا وہ تو ہو گیا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، انہوں نے عدت گزار لی، عدت گزارنے کے بعد اگر ان کو عقل آ گئی ہے نا اور وہ باہمی رضامندی سے دوبارہ 1 ہونا چاہ رہے ہیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو نہ روکو، ان کو نکاح کر لینے دو، اگر کوئی درمیان میں یہاں رکاوٹیں ڈالے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حکم بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں
یہ جو حکم ہے یہ حکم بھی ہے اور ایک نصیحت بھی ہے. پھر اس نصیحت کی وجہ بھی آگے بتائی. ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ درمیان میں روڑے نہ اٹکانا اور رکاوٹیں نہ ڈالنا. صلح ہو رہی ہے تو ہونے دینا. صلح ہونا شریعت کے اندر صلح کرنا صلح کروانا یہ محبوب عمل ہے. یہ محبوب انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بینکم. مؤمنین کی علامت ہے وہ آپس میں اصلاح صلح کرتے ہیں نفرتیں نہیں ڈالتے. یہ کافروں کا منافقین کا کام ہوتا ہے. ادھر کی سن کے ادھر لگا دینا ادھر کی سن کے ادھر لگا دینا دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا. 2-3 مقام ہے جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. جھوٹ بولنے کی حالانکہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن ڈاکو ہو سکتا ہے؟ ہاں. کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ ہاں. یا رسول اللہ مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ ہاں. یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فلاں لا یہ ممکن نہیں ہے. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ ہے یا رسول اللہ مجھے نا آپ اجازت دیں میں ایمان قبول کرتا ہوں لیکن مجھے نا زنا کرنے کی عادت ہے میں زنا نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ کا اسلام مجھے زنا کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے میں ایمان قبول کر لیتا ہوں. تو آج کا کوئی مولوی ہوتا تو پیچھے پڑ جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دو گناہ اور اس نے بتایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں کہ ایمان قبول کر لیں لیکن ایک وعدہ ہمارے ساتھ کریں. جی یا رسول اللہ وعدہ. کہا جو بھی کچھ کرو گے نا ہمیں آگے سچ سچ بتانا ہے جھوٹ نہیں بولنا. آپ سے جو بھی گناہ ہو رہا ہے آپ آگے سچ بتانا. اچھا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. ایمان قبول کر لیا. ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کا نور جب دل کے اندر آیا نا تو نور آتے ہی وہ جھوٹ والی رگ تو دب گئی نا. اب جب گناہ کرنے کے لیے بڑھنے لگا زنا کرنے کے لیے بڑھنے لگا شراب پینے کے لیے بڑھنے لگا ہاتھ بڑھایا فوراً دل میں خیال آیا کر تو رہا ہوں پھر جا کے بتاؤں گا کیسے. بولنا تو سچ ہے کر تو رہا ہوں پہلے تو کرتا تھا تو بتاتا نہیں تھا نا. اب کر تو رہا ہوں تو جا کے بتاؤں گا کیسے. اس کو چھوڑو دوسرا کر لیتا ہوں. دوسرا کرنے لگا کر تو رہا ہوں جا کے بتاؤں گا کیسے. بس وہ والی بات سچ بولنا ہے. اس ایک وعدے نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو ختم فرما دیا. یہ بات لیکن یہاں کیا ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو کیا کر رہے ہیں اللہ کے ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اچھا یہ نصیحت کیوں ہے؟ وہ مرد اسی بیوی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا وہ بیوی اسی مرد کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی تو ان کو نکاح کرنے دو. کیوں؟ ذالکم ازکا لکم واطہر. یہ ان کے لیے اور معاشرے کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہی بیوی کسی اور کے پاس جائے گی اس نے پہلے ایک خامند کا مزاج دیکھا ہوا ہے. نئے آدمی کے پاس جائے گی اس کا مزاج اس جیسا نہیں ہو سکتا. وہ اس سے اچھا ہو گیا تو بات بن جائے گی. وہ اس سے اچھا نہ ہوا اس کے مزاج سے مختلف ہوا اس کا مزاج پھر اس کے ساتھ نہیں ملے گا. پھر بیچاری کو معاشرے میں دوسری مرتبہ طلاق کا دکھ سہنا پڑے گا. جب دوسری مرتبہ طلاق کا دکھ سہنا پڑے گا اندر سے ٹوٹ جائے گی. اسی کے پاس جائے گی وہ اس کو جانتا ہے یہ اس کو جانتا ہے. غلطی ہوئی ہے دوریاں بڑھی ہیں ان دوریوں کے بعد ان کی محبتیں واپس بڑھی ہیں. جب واپس بڑھی ہیں تو ان کے لیے آپس میں رہنا ایک دوسرے کے لیے آسان ہو جائے گا ایک دوسرے کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا. دوسرا اگر نکاح نہیں کریں گے کتنا عرصہ دور رہیں گے بالآخر ایک وقت آئے گا گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں گے. جب دوبارہ نکاح کریں گے وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا یہ بھی گناہ سے بچ جائے گا. دونوں گناہ سے بچیں گے دونوں پاکیزہ زندگی گزاریں گے. نصیحت بھی کر دی فائدہ بھی بتا دیا اور اس کے بعد حق کی معنی اللہ رب العزت نے انداز بھی اختیار کیا. لوگوں وہ اس میں زیادہ گہرائی میں نہ جانا بس حکم ہے ان کو نکاح کرنے دو. نصیحت ہے یہ مان لو واللہ یعلم وانتم